اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو شدید تکالیف پریشان آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے، غزوہ بدر، غزوہ احد، ایک جنگ مشرکین کے ساتھ، دوسری یہودیوں کے ساتھ، 3 جنگیں مشرکین سے لڑی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، مکہ اندر داخل ہوئے، بیت اللہ کے بت گرائے تو کیا چھڑی ماری، 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مارتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، سب غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اللہ راضی ہو جائے۔ رب تو اللہ کو سب مانتے ہیں، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے، دعا، ندا، استغاثہ، توکل، خوف، رجا کی باری آتی ہے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے۔ بڑی پیاری اس میں تمثیل ہے اور مناسبت ہے، دیکھیں سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو شدید تکالیف پریشان آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے، غزوہ بدر، غزوہ احد، ایک جنگ مشرکین کے ساتھ، دوسری یہودیوں کے ساتھ، 3 جنگیں مشرکین سے لڑی گئیں اور 3 ہی جنگیں ہوئیں۔ پہلے بنو قینقاع یہودیوں کا قبیلہ، ان سے جنگ، پھر بنو نذیر سے جنگ، پھر بنو قریظہ سے جنگ، یہودیوں کے 3 قبیلے، 3 جنگیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، فاتح بن کر مکہ اندر داخل ہوئے، بیت اللہ کے بت گرائے تو کیا چھڑی ماری، 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مارتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار صنادید قریش ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جو کل اونٹ کی اوجری سر آپ کی پیٹھ پر رکھتے تھے، چادر گلے میں ڈال کے اس کو تاؤ دے کر کھینچتے تھے، روڑے اٹکاتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، تان و تشنی اور کون سا وہ حربہ جو انہوں نے استعمال نہ کیا ہو دعوت کا راستہ روکنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے۔ اور آج وہی بڑے سردار، وہی نواب، وہی وڈیرے، وہی چودھری ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ خیال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر نکلیں گے تو اشارہ کریں گے کہ ان کی گردنیں اتارو، اور تھوڑی دیر بعد ہماری گردنیں اتر جائیں گی، لیکن آپ نے کہا آج میں تمہیں وہی کہہ رہا ہوں جملہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، سبحان اللہ۔ اور وہی لفظ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تو پریشان ہو گئے، آپ جانتے ہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں بدلہ نہیں لوں گا، جو کیا سو میرے ساتھ کیا، میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، انتم طلقاء، آزاد ہو۔ آپ نے بھی جب دیکھے یہ صف میں کھڑے گردنیں جھکائے ہوئے، کل ان کی گردنوں میں سریا تھا، اکڑے ہوئے تھے، اور آج جھکائے ہوئے، جھریاں پڑی ہوئی، مرجھائے ہوئے چہرے لٹکے ہوئے، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہارے لیے وہی جملہ کہوں گا یوسف علیہ السلام نے جو بھائیوں سے کہا تھا، بے بس تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی سزا نہیں، انتم طلقاء، جاؤ۔ کیا مناسبت ہے یار، کیا عظیم۔ اچھا، اب سورہ یوسف بیان کرنے کے بعد اللہ نے وہی جملہ جو سورہ ہود میں کہا نا، وہاں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، سب غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یجمعون امرہم وما کنت لدیہم اذ ہم یمکرون، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی
منصوبے بنا رہے تھے یوسف علیہ السلام کو راہ سے ہٹانے کے لیے، راہ صاف کرنے کے لیے، اپنی منمانیاں کرنے کے لیے، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اس میٹنگ میں آپ موجود نہیں تھے، اور جب یہ منصوبے بنا رہے تھے، مکر کر رہے تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، ہم نے آپ کو یہ آسمان سے بذریعہ وحی کے بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، انبیاء پر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن وقتی تھی۔ مخالفین کو کامیابی ملی، وقتی تھی۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، ہمیشہ کامیابی، کامرانی اللہ والوں کو ملی ہے، عزتیں ان کو ملی ہیں، رفتیں ان کو ملی ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ یوسف میں پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کیا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کو ماننے والوں کی اکثریت مشرک ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت پر یہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، پیدا کرنے والا مانتے ہیں، ساری دنیا کے انسان سوائے دہریوں کے، ساری دنیا کے کافر رب کو رب مانتے ہیں۔ اس میں اختلاف نہیں تھا، اس میں وہ مومن تھے توحید ربوبیت میں، شرک کرتے تھے توحید الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں۔ جب اللہ کی عبادت کی باری آتی، وہ عبادت مالی ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، اس میں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے، اللہ اس کو نظر و نیاز، بے شمار چیزیں غیر اللہ کے لیے کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہی تفسیر کی ہے کہ اللہ کو رب ماننے میں تو یہ توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک ٹھہراتے تھے کہ رب اکیلا ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں نا، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھو زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے۔ لیکن جب عبادت کی باری آتی تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے۔ یہ کہا نا، اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کہتے تھے مشرکین مکہ، کہتے ہیں معبود ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، ایک کی عبادت کریں پھر اسی کو پکاریں، اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس وقت بھی یہی کیفیت ہے مسلمانوں میں بھی، رب تو اللہ کو سب مانتے ہیں، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے، دعا، ندا، استغاثہ، توکل، خوف، رجا کی باری آتی ہے، تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ ابھی میں کہیں سے درس دینے جا رہا تھا مغرب کا، آگے گاڑی جا رہی تھی کار، شیشے پہ لکھا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی، ابھی کی بات ہے، مجھے یاد آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ عیسائی کہتے ہیں یا یسوع مسیح مشکل کشا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یا یسوع مسیح مشکل کشا۔ ایک اسکول کی وین کا ڈرائیور عیسائی تھا، بچوں کے دیکھو کس طرح تربیت کرتے ہیں، گاڑی بند کر دی، آئل بند کر دیا، کہتا ہے دھکا لگاؤ، بچے دھکا لگا کے بولا یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، نہیں گاڑی سٹارٹ ہو رہی، کہنے لگے جی اللہ مدد کہتے ہیں گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی، بولو یا یسوع مسیح، تو بچوں نے یا یسوع مسیح مشکل کشا، یا یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام، وہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی، اس نے سٹارٹ کر لی، کہنے لگا دیکھو یسوع مسیح کے اندر کتنی پاور ہے،
اور کچھ لوگ کلمہ کو کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد، گاڑیوں پہ چلی کرتے، گاڑیوں کو بھی چلی کر. مشکل بنی تو کیا ہوا، مشکل کشا تو ہے. سر پہ بنی تو کیا ہوا، سر پہ خدا تو ہے. یعنی مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ہمارے کلمہ کو یا شیخ عبد القادر جیلانی، کہاں ہماری توحید، کہاں ہمارا ایمان، کیا عقیدہ. ملاوٹی ہے. اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.